مولانا یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی تو سر ایک تو اس کا تھوڑا سا پس منظر ارشاد فرمائیے، اور پھر یہ فرمائیں کہ یہ دعا کس کس کام کے لیے مجرب ہے، ہمیں کب کب کرنی چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کے پورے چینل کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں گفتگو کا موقع عطا فرمایا. بہت شکریہ سر. آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا موضوع جو ہے وہ منتخب کیا ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کی شاید سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے. جی سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود کلام مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک. اور حدیث کے اندر عبادت جو ہے، ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، جی. اور ایک روایت میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، ٹھیک ہے. کہ دعا ہے ہی کس کا نام ہے؟ عبادت کا نام. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ جو آپ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کا جو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا جی. اور اس کا آپ نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، سر. تو سیدنا یونس علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے جی جی. یہ انہوں نے کس موقع پر مانگی تھی، اور اس کے لیے اس کا پس منظر یہ ہے جی. کہ سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا نام کی ایک بستی ہے جی جی. اس کی طرف مبعوث فرمایا تھا. سر. اور جیسے کہ ہر پیغمبر آ کر اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتا ہے، اسی طرح ان کے اندر جو دیگر جی بالکل ایسے جو ان کے اندر جو خرابیاں خرافات جو چیز پائی جاتی ہے ان سے منع کرنے کے لیے اللہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا ہے. سر. تو سیدنا یونس علیہ السلام نے بھی آ کر اپنی قوم کو اسی بات کی توحید کی، اور جو ان کے اندر خرافات جو چیزیں ان کے اندر اللہ کی نافرمانیاں پائی جاتی تھی جی ان سے منع اور ان کی جو ہے وہ تبلیغ جب فرمائی، سر. تو جیسے ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ اکثر لوگ انبیاء علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے، ایسے ہی. تو سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جی. یہاں تک کہ بالآخر سیدنا یونس علیہ السلام قوم کی مسلسل جو سرکشی تھی، مسلسل نافرمانی تھی، اس سے تنگ آ کر انہوں نے بد دعا کی ایسے کہ اب اس قوم پر کیا ہو جائے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا وعدہ بھی فرما لیا. ایسے. لیکن سیدنا یونس علیہ السلام کو ابھی تک اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا تھا کہ آپ جو ہے وہ کیا کر دیں، اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں. ایسے ہی ہے. سیدنا یونس علیہ السلام رات کے وقت وہاں سے نکل گئے. اب جب قوم نے یہ دیکھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام جیسے بھی ہیں لیکن کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ان کی کبھی بات کبھی ہم نے جھوٹ، اور دیکھیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو ہر خطا سے کیا رکھتا ہے؟ معصوم رکھتا ہے. معصومیت یہ انبیاء علیہ السلام کا کیا ہے؟ خاصہ ہے. بالکل ایسے. چنانچہ سیدنا یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکل گئے تو قوم نے دیکھا کہ بھائی یونس علیہ السلام نکل گئے، لگتا ہے یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، صحیح، اب ہمارے اوپر تو عذاب آیا ہی آیا. چنانچہ سیدنا یونس علیہ السلام جب قوم کو لے کر نکل، مطلب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، جی. تو راستے کے اندر یہ ہوا کہ جب دریا کے اوپر پہنچے، ایک کشتی والے کو جو ہے وہ سیدنا یونس علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوار ہوئے. اس میں ایک تھوڑا سا ایڈیشن کر لیتے ہیں سر کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ کچھ آثار بھی جو تھے نا وہ آسمان پر ظاہر ہو گئے. جی بالکل ظاہر ہو چکے. جی جی. اور انہوں نے پھر الہا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا. تو اب قوم نے جب دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو چلے گئے اور آثار عذاب کے جو آثار ہیں وہ بھی بادل وغیرہ وہ آ چکے تھے. ایسے ہی ہے. تو اب قوم سمجھ گئی کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک میدان کے اندر نکلے، حتیٰ کہ اپنے حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اپنے جو مال مویشی تھا نا وہ اس بھی کو بھی لے لے کر جو ہے وہ، اور انہوں نے آوازاری کر دی، الگ ہو کے جی مائیں بچوں سے الگ ہو گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سچی توبہ کی، آوازاری کی، اور اللہ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے جو آیا ہوا عذاب تھا وہ کیا کر دیا، ان سے ٹال دیا. سر شاید یہ واحد قوم ہے کہ جس پہ عذاب آ کے اس طرح واپس لوٹا. جی بالکل، یعنی کہ عذاب بالکل آنے ہی والا تھا، اس کے آثار تک نمودار ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ مطلب کہ توبہ کو قبول فرما لیا. اور اس کی بھی کئی وجوہات لکھی ہیں مفسرین کرام نے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ چونکہ انہوں نے اللہ سے اس درجے میں آہوزاری کی, اس طرح اللہ کو جو ہے وہ مطلب پکارا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آہوزاری اور اس پکار کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے اللہ نے اپنا آیا ہوا عذاب ان سے کیا کر لیا, ٹال دیا. بالکل ایسے. ادھر یونس علیہ السلام جب اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے, بالکل, اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب ابھی تک وہی نہیں نازل ہوئی تھی کہ آپ اپنی بستی کو کیا کر دیں, چھوڑ دیں. بالکل ایسے. حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے, آگے جا کر کشتی بھنور کے اندر پھنسی, اور مطلب ہے کہ اس وقت جو ان کا جو ایک روایت تھی, ان کا ایک طریقہ تھا, وہ مطلب ان کی روایت کے مطابق, عقیدے کے مطابق, اگر کوئی آبک بگوڑا, کوئی آدمی اگر اپنے آقا سے غلام بھاگ کر آ جائے نا, بالکل ایسے ہی ہے, اس وقت یہ کشتی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. صحیح ہے, صحیح تو ہے. چنانچہ کہنے لگے کہ لازماً ہمارے اندر کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. بالکل ایسے ہی. تو سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا, کہا بھائی میں تو واقعتاً بھاگا ہوا ہوں. بالکل ایسے. لیکن ان کی جو ظاہری اللہ نے اپنے نبی کو ایک ظاہری جو وجاہت دی ہوتی ہے, ان کی جو ظاہری جو مطلب ہے کہ عزت تھی, بالکل جو ہے مطلب ان کی جو سیرت تھی, صورت تھی, اس کو دیکھ کر کشتی والے اس بات کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں. بالکل ایسے. بہرحال پھر دوبارہ جب وہ طوفان کے اندر کشتی بھنور کے اندر پھنسی, تو انہوں نے کہا کہ چلو اب قرآن اندازی کر دیں. 3 دفعہ قرآن ڈالا, تینوں دفعہ حضرت کا نام نکلے. اب مجبور ہو کر حضرت یونس علیہ السلام, بعض روایت میں کہ انہوں نے, اور بعض روایت میں کہ خود یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگائی. جی. اب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیا کر لو, نگل لو. چنانچہ مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو نگلا, اور لیکن کھانے کا حکم اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے پیٹ میں رہے گا تو صحیح, لیکن اس کو آپ خوراک نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک. اب اس موقع پر یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, سبحان اللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے آپ کے سوا, سبحانک, یا اللہ آپ کی ذات بڑی پاک ہے, انی کنت من الظالمین, بے شک میں کیا ہوں, نا انصاف.